وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی اما بعد۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے اور یہ بات اس کے لائق نہیں ہے، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے اور یہ بات بھی اس کے لائق نہیں ہے۔ تو فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ پہلی مرتبہ تو مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، دوبارہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ یہ میری اولاد ثابت کرتا ہے، میں اکیلا ہوں، مجھ سے کوئی نہیں، میں بے نیاز ہوں، میرا کوئی ہمسر نہیں۔ تو حضرات، اس حدیث مبارکہ میں دو باتوں کا ذکر ہے۔ ایک تو جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ کو جھٹلاتے ہیں۔ دوسرا اس بات کا ذکر ہے جو لوگ اللہ کی اولاد ثابت کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ فرماتے ہیں وہ مجھے گالی دیتے ہیں۔ یہ ایسی بات ہے، اور اس معاملے میں یہود و نصارہ بہت بڑے ہوئے تھے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ اتنے اس معاملے میں بڑے ہوئے تھے۔ قرآن پاک میں آتا ہے یہ کہتے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بہت پیارے ہیں۔ اور اسی طرح مشرکین مکہ نے فرشتوں کو کہا، نعوذ باللہ، کہا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ باتیں کرنا کوئی ہلکی بات نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ سورہ مریم کے آخری رکوع میں اس بات کا ذکر ہے، فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان لوگوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے۔ فرمایا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، البتہ تحقیق تم بہت بھاری چیز لے کر آئے ہو۔ تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین شق ہو جائے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ کانپ کر گر جائیں۔ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، اس لیے کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد ثابت کی ہے۔ فرمایا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، رحمان کے یہ بات لائق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنا لے۔ حضرات محترم، اس لیے ہمیں ایسے کلمات کہنے سے گریز کرنا چاہیے جو اللہ کے ہاں اتنے بھاری کلمے ہیں۔ یہ تو اللہ پاک کی ہمارے اوپر بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پہ بہت مہربان ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذیت والی باتیں سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ اللہ کی اولاد ثابت کرتے ہیں، پھر بھی اللہ انہیں عافیت بھی دیتا ہے، انہیں رزق بھی دیتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو ایسی باتیں کہنے سے روکا، منع کیا۔ فرمایا لا تطرونی
کما اطرت النصارى ابن مریم، فرمایا مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا۔ قال انما انا عبدہ، بے شک میں اس کا بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کوئی آدمی ایسی بات کہے کہ فلاں اللہ سے ہے، اللہ سے کوئی نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی پر ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ ہمیں توحید پہ زندہ رکھے اور اللہ خاتمہ توحید پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔